الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی، شریک اور ہمسر نہیں۔ بعدہ درود السلام اور تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اس کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت مؤمنین پر اور پوری انسانیت پر ایک احسان جتلاتے ہوئے اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، نرم بنایا۔ شمشوا فی مناکبہا، تم لوگ اس زمین کے اطراف میں اس کے راہ گزر سے چلا کرو، گزرا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین سے چاہے کھیتیوں کی شکل میں یا اور دیگر غلہ جات کی شکل میں یا اور اسی طریقے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی رزق حاصل ہو، اسے کھاؤ، اور یاد رکھنا وہ الیہ النشور کی، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ معزز سامعین، عبادت کے بعد، بندگی کے بعد، اس روئے زمین پر بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جس کی تلاش اور جستجو میں وہ سرگردہ رہتا ہے، جس کی فکر اسے لاحق ہوتی ہے، وہ ہے رزق کی تلاش، روزی روٹی کی تلاش۔ بندگی کے بعد انسان کے جس چیز کے لیے سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ روزی روٹی کی ہے۔ اس کے تعلق سے سوچنا،
اس کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں پالیسی اختیار کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو عملی تطبیق دینے کے لیے بھاگنا، دوڑنا، محنت کرنا، روزی روٹی کی فکر اور اس کے لیے حصول، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کے حصول کے لیے سوچے، اس کے لیے پلاننگ کرے، اس کے لیے محنت کرے، بلکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کے لیے شریعت نے ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے۔ اور یہ ہم سب یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دوڑنا، بھاگنا، محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق کی تقسیم کرنے والا، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، اور ہمارے مقدر میں جتنے رزق ملی ہے، جتنی رزق لکھی ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں حاصل ہو کر کے رہے گی۔ بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی جب وہ 4 ماہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تبھی اللہ رب العزت نے اس کے حصے کی روزی روٹی اس کے حق میں لکھ دی تھی، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین ابھی آئے، ایک بار صحابہ کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی آئے اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انسان جب 4 ماہ کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، تبھی اس کے لیے اس کا رزق، اس کی موت کا وقت اور پھر اس کا عمل، پھر وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے رزق۔ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت ہماری روزی روٹی کا انتظام کر دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پھر ہم ہو، انسان ہو، جنات ہو، یا اسی طریقے سے چرند و پرند ہو، اس زمین پر چلنے والا، رینگنے والا ہر شخص، ہر کیڑے مکوڑے کی روزی روٹی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اور وہ دیتا ہے۔ اور جو روزی روٹی لکھی ہے ہمیں، یقین جانیے کہ جب تک ہماری سانس جاری ہے ہمارے حصے کی روزی روٹی ہمیں ملتی رہے گی۔ بلکہ ایسا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آخری گھونٹ اور آخری نوالہ ہمارے گلے سے نہیں اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان ابن آدم ہرب من رزقه كما يهرب من الموت لدركه رزقه كما يدركه الموت۔ کہ انسان اگر اپنی روزی روٹی سے بھاگے گا بھی تو بھی اس کی روزی روٹی اس کو دوڑ کر کے پہنچ کر کے کہیں بھی رہے گا، وہ پہنچ کے رہے گی۔ جس طریقے سے موت سے بھاگتا ہے اسی طریقے سے اپنی روزی روٹی سے بھی بھاگے تو بھی جس طریقے سے موت کہیں بھی وہ انسان ہو اس کی موت پہنچ کر کے رہتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کی رزق پہنچ کر کے رہے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تک آخری گھونٹ اور آخری نوالہ اس کے گلے سے نہیں اترے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش سے قبل ہی ہمیں ہمارے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے اور وہ روزی روٹی ہمیں مل کر کے رہے گی۔ لیکن اس روزی روٹی کے حصول کے لیے بھاگنا، دوڑنا، محنت کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اسی طریقے سے دعا، ایسے بہت ساری رہنمائیاں شریعت اسلامیہ نے کی ہے جو ہمیں روزی روٹی کے حصول کے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری روزی روٹی کا انتظام تو کیا ہے، لیکن جو راستے بتلائے ہیں، جو رہنمائیاں کی ہے اسلام نے، ان رہنمائیوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور چند ایک چیزیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی رزاقیت پر، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، اس سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی رزاقیت پر یقین ہو، اعتماد ہو اور ایمان ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں روزی روٹی جو ہمارے مقدر کی ہے وہ دے کر کے رہے گا اور دے گا ہمیں، اگر ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کی رزاقیت پر مکمل ایمان، آپ اندازہ لگائیں
کہ کون ہے وہ ذات جو سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو غذا پہنچاتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو چوٹیوں کے ان کے تاریک سوراخوں میں روزی روٹی پہنچاتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو چٹانوں کے درمیان، پتھروں کے درمیان بسنے والے، رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو روزی روٹی پہنچاتا ہے؟ کئی دفعہ آپ نے کبھی پتھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، پتھر ٹوٹتا ہے تو اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، کہاں سے ان کی روزی روٹی حاصل ہو رہی ہے؟ کیسے وہ سانس لے رہے ہیں؟ جب چاروں طرف سے بند ہے کیسے وہ سانس لے رہے ہیں؟ وہ ذات اللہ رب العزت کی، وہ رزاقیت کی شان اللہ رب العزت کی ہے کہ جو سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو اور سوراخ میں چوٹیوں کو اور پتھروں کے درمیان رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو روزی روٹی پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی رازق۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو رازق ہے، جو اپنے بندے کو نوالا اور ہر گھوٹ پہنچاتا ہے، وہی طاقتور اور زبردست ہے۔ تو ایک آدمی جب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، محنت کرے گا، تو کیا اللہ رب العزت اس کو رزق نہیں عطا کرے گا؟ کیا اللہ رب العزت اس کو رزق نہیں پہنچائے گا؟ یقیناً پہنچائے گا۔ پھر کسی آستانے پہ، کسی دربار کے چکر لگانے سے فائدہ کیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کے، پریشانی کے وقت جب وہ پکارتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے، اس کی پریشانی کو سنتا ہے، اس کی دکھ درد کو دور کرتا ہے؟ پھر کسی آستانے پر، کسی دربار میں، کسی باباؤں کے، کسی فقیروں کے چکر لگانے سے کیا ہونے والا؟ یہ اعتماد، یہ ایمان، یہ یقین، یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ رزق اگر کوئی دینے والا ہے تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اس کی ارشادات پر عمل کرنا ہے، اور جو اسباب اور بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں رزق عطا کرے گا۔ دوسری چیز، اور یہ سب سے اہم نقطہ، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں پر بیٹھے رہیں، ہمارے آسمان سے رزق اترے، چھت پھٹے اور ہماری رزق ہمارے گھر پر پہ آ کر مل جائے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، بیوقوفی۔ اسلام نے قطعی طور پر اس بات کو کہا ہے کہ آدمی کو روزی روٹی کی تلاش کے لیے محنت کرنا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، اپنے آرام کو ترجیح دینا پڑے گا، تب جا کر کے روزی روٹی اسے حاصل ہوگی۔ اور اسلام نے ترغیب دی ہے، کھاؤ تو اپنی محنت کا کھاؤ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ، اس سے مانگ کے، اس سے مانگ کے، اس سے لوٹ کے، اس سے لوٹ کے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، سب سے بہترین نوالا، سب سے بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ہوتا ہے، حلال کمائی کا ہوتا ہے، جائز طریقے سے کمائی کا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین نوالا جو اس کے پیٹ تک پہنچتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ترغیب دلائی، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی محنت کا کھاتے تھے۔ علماء نے کہا کہ جہاں پر اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی، اپنے خود کی محنت کی کمائی کی ترغیب دلائی ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی داؤد کا تذکرہ کر کے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے خلیفہ تھے اس روئے زمین پر، بادشاہ تھے، چاہتے تھے تو روزی روٹی کا انبار لگ جاتا، خود کی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اس کے باوجود اسلحہ بناتے تھے، جو زرہ ہوتی ہے، جو جنگ میں کام آتی ہے، جس کو جنگی یا جو ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں مجاہدین جو پہنا کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، لوہے سے بناتے تھے، اور بنانے کے بعد پھر اس سے جو رزق حاصل ہوتا تھا، جو کمائی حاصل ہوتی تھی، پھر وہ اپنی کمائی اور اپنے رزق کھاتے تھے۔ جبکہ نبی تھے، کیا اللہ ان کے لیے روزی روٹی اتار نہیں سکتا تھا؟ کیا من و سروا نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر اس کے بعد بادشاہ بنایا تھا،
لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جانتے ہیں آپ کہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ولادت ان سے ہوئی ہے، عیسیٰ ابن مریم، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ رب العزت کے معجزات تھا. تفصیل آپ سورہ مریم کی تلاوت کیجیے، آپ کو پورے واقعات اس میں ملیں گے. مریم علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو محل شاہد ہے جو مجھے بتلانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی مریم علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے بطن کے ذریعے سے، ان کے رحم کے ذریعے سے، اور حضرت عیسیٰ کو لے کر کے جب وہ اپنے شہر کی طرف، اپنے قصبے کی طرف لوٹنے لگی، راستے میں بھوک و پیاس لگی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ راستے میں چلتے ہوئے تمہیں جو کھجور کا درخت آئے گا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جو کھجور کا درخت آئے گا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو کھجور گرے گی، اور کھجور گرنے کے بعد جو کھجور گرے گی اسے تم کھاؤ، اسے اپنا پیٹ بھرو. یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ایک عورت، آدمی نے عورت، پھر اس کے بعد ولادت کے بعد کا موقع، ولادت کے بعد کا وقت، آپ جانتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں عورت عام طور سے کمزور ہوتی ہے. جب ولادت ہوتی ہے، نئی نئی ولادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد عورتیں کمزور ہوتی ہیں جسمانی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورت ہے، عورت کو کہہ رہا ہے. پھر وہ عورت جو ولادت کے بعد ابھی آئی ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ. اور ایک بات اور بتاؤ آپ کو کہ کھجور کا درخت عام درخت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے. آم کا درخت دیکھ لیجئے، دیگر درخت کو آپ دیکھ لیجئے، کھجور ہلاؤ یا ٹہنی ہلاؤ تو اس کے پھل بہت آسانی سے گرتے ہیں. کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مضبوط موٹا ہوتا ہے، اس کی ایسی ڈالیاں ایسی نہیں ہوتی کہ ایسے ہاتھ سے ہلا لو گر جائے گا، بہت اونچا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے وہ. اب کھجور کا درخت ہے اور اس کو اللہ رب العزت ہلانے کے لیے کہہ رہا. پھر اس کے بعد پھل کون سا؟ پکا ہوا نہیں، اس لیے کہ پکا ہوا ہے تو ہلکے سے ہلا دو تو گر جائے گا. کچی کھجور ہے، رطبًا جنیّا، رطبًا جنیّا، کچی کھجور ہے. اب ایک عورت کو کئی چیزیں جمع ہو گئی. یہاں پر محل شاہد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی ترغیب کیسے اسلام نے دی ہے، کیسے اللہ اس کے رسول نے دی ہے. آپ اندازہ لگائیں. ایک عورت، پھر اس کے بعد ولادت کے بعد کا وقت، اور پھر اس کے بعد کھجور کا درخت، اور پھر اس کے بعد کچی کھجوریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَهُزِّي إِلَيْكِ مریم ہلاؤ کھجور کے درخت کو، اور پھر اس کے بعد تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جو کچی کھجوریں گریں گی پھر اس کو کھاؤ اور اس کو سیراب ہو جاؤ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کی کمائی کی. کیا اللہ تعالیٰ جب ان کے جنین میں، ان کے بطن میں بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، کیا ان کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان کو رزق نہیں عطا کر سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سے محنت کروائی اس بات کی تعلیم اور تدریب اور ٹریننگ دینے کے لیے کہ تمہیں محنت کرنا ہے، اگر اپنا پیٹ بھرنا ہے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے. یہ گلی نکڑ کے کنارے کھڑے ہو کر کے یہ ادھر ادھر چائے کے ہوٹلوں میں ٹائم پاس کر کے تم یہ سوچو کہ تمہیں رزق حاصل ہو جائے، تمہاری کمائی ڈبل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ساری فراوانیاں اور سہولتیں مل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. کمانا ہے تو محنت کرنا پڑے گا. بہرحال یہ دوسرا اصول ہے جو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایک تو اللہ کی رزاقیت پر اعتماد اور ایمان اور یقین جازم، اور پھر اس کے بعد اسباب اور وسائل اختیار کرو، خود کی محنت کرو، اور پھر اس کے بعد تمہیں رزق حاصل ہوگا. اور اسی طریقے سے تیسری چیز، جب آپ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ رازق ہے، اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو پھر آخر میں آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ عطا کرے گا. لو انکم توکلون، اللہ کے رسول کی حدیث، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ،
لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اگر تم لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جیسے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو تم کو روزی روٹی دے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور گھونسلے میں اگر بچے موجود ہیں تو ان کے لیے بھی روزی روٹی لے کر کے آتے ہیں، ان کے لیے بھی رزق لے کر کے آتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، اتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے، روزی روٹی کہاں ہوگی معلوم نہیں، کبھی اس ٹہنی کبھی اس ٹہنی، کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار۔ لیکن جب شام میں اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں تو صبح خالی پیٹ نکلے تھے، شام میں بھرے پیٹ لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف محنت کرنا ہے تو وہی دوسری طرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اور وسائل اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اصول روزی روٹی کے تعلق سے کہ آدمی نماز کا پابند ہو۔ سوال یہ ہے کہ نماز سے روزی روٹی کا کیا تعلق؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ان کو دیا جا رہا ہے لیکن مخاطب پوری امت کے لیے خطاب تھا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ کنٹینیو تسلسل استمرار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے کا نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر اسی آیت میں کہہ رہا ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین نتیجہ تو متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا ذکر اس آیت کے شروع میں اور پھر اس کے بعد رزق کا تذکرہ اس آیت کے آخر میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور رزق کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے، یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ رزق کے حصول کے لیے صرف ہمارا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، گھر کے مالک کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ بھی نمازی ہو، آپ کے بچے بھی نمازی ہو، آپ کی بیوی بھی نمازی ہو، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہوں وہ نمازی ہو، تب جا کر کے رزق کا دروازہ کھلے گا۔ ورنہ صرف آپ نمازی ہیں، بچے لوگ بے نمازی ہیں یا نماز کا اہتمام نہیں کر رہے تو پھر یہ جو ہے رزق کے دروازے کو کھولے گا نہیں، بلکہ ایک طرف جہاں آپ کو گنہگار بنائے گا وہیں دوسری طرف رزق کے نہ آنے کا ذریعہ اور رزق کے عدم حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ بالخصوص فجر کی نماز، فجر کی نماز کتنی مصلیوں کی تعداد رہتی ہے؟ چند معدود، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آپ دعا مانگی تھی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا کرنا، ان کے رزق میں برکت عطا کرنا۔ اور یقین جانیے کہ جو آدمی فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے، جب آپ اندازہ لگائیں کہ سنت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے دنیا اور دنیا سے بہتر چیز موجود ہے۔ یہ سنت کے بارے میں، فجر کی جماعت اور فرض نماز کے بارے میں تو الگ مسئلہ ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ فجر کے وقت کی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میرے امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا کرنا۔ اور جب یہ برکت کا نزول ہوتا ہے تو ہم بستر پر پڑے رہتے ہیں، کبھی ہم جاگتے ہیں تو ہم اپنے بچوں پر نرمی اور شفقت اور محبت کے مارے ان کو نہیں جگاتے، اور بڑے افسوس کی چیز ہے کہ ہم 1 گھنٹہ پہلے بچے کو نہیں جگا رہے ہیں، فرض نماز کا عادی نہیں بنا رہے ہیں، فجر کی نماز کا عادی نہیں بنا رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد بچے کو اسکول جانا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں، وہاں پر پابندی ہو رہی، 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، پونا گھنٹے بعد بچے کو اسکول جانا ہے تو مائیں بھی اٹھ جاتی ہیں، باپ بھی اٹھ جاتے ہیں اور بچے کو پھر اس کے بعد اٹھا کر کے بھیج رہے ہیں ہم اسکول۔ لیکن کاش کہ بچے کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا جائے کہ جہاں یہ تعلیم تمہارے لیے کامیابی کے ذریعہ ہے، تمہارے لیے رزق کے حصول کا ذریعہ ہے، تو یہ فجر کی نماز کی بھی پابندی کرو۔ فجر کی نماز اور تمام نمازیں
اور فجر کی نماز بالخصوص تمہارے لیے رزق کے حصول کا ذریعہ بنیں گی. صرف تمہارا پڑھ لینا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک تمہارا تعلق اللہ سے نہ جڑے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بچپن سے بسا دیا جائے کہ نماز یہ رزق کے حصول کا ذریعہ ہے، صرف ڈگری کافی نہیں. بہرحال نماز کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم کو بھی نمازی بننا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنانا ہے تاکہ یہ رزق کا دروازہ کھولے. اسی طریقے سے رزق کے حصول کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرتا رہے، کثرت سے استغفار کرتا رہے. اب سوال یہ ہے کہ استغفار اور پھر اس کے بعد رزق. ایک دفعہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب آپ دعا کر دیجئے، قحط سالی چھائی ہوئی ہے، کھیت کھلیان سب سوکھ رہے ہیں، ندی نالے سب سوکھ گئے، دعا کیجئے. تو انہوں نے کہا استغفار کرو، استغفر اللہ، یا اسی طریقے سے اور بھی استغفار کے جو کلمات ہیں اس کو دہراتے رہو، اپنی زبان پر اس کا ورد کرتے رہو. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اور آیا، اس نے کہا کہ بہت مالی تنگدستی چھائی ہوئی ہے میرے اوپر، بڑی پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا کرے. انہوں نے جواب دیا کہ استغفار کرو. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا اور تیسرا آدمی آ کر کے عدم اولاد یعنی اولاد نہ ہونے کی شکایت کیا کہ امام صاحب ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ اس سے بھی یہی کہتے ہیں کہ استغفار کرو. تو جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جو تلامذہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 3 لوگ آئے اور 3 طرح کا سوال لے کر کے آئے اور آپ نے تینوں کو چاہے امال کی رزق ہو یا اسی طرح سے قحط سالی کی دوری ہو یا اسی طریقے سے اولاد کی رزق ہو، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو. اور وہ آدمی مالی طور پر پریشان ہے، ایک آدمی کا کھیت سوکھا جا رہا ہے، ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو. کیا استغفار کی اتنی برکتیں ہیں؟ کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے مومنو استغفار کرو، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جواب سنیے، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تینوں کے سوالوں کے جوابات موجود ہیں. استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے اللہ رب العزت بے انتہا بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ رزق اگر لینا ہے، رزق حاصل کرنا ہے، تو جہاں اللہ کی ذات پر ایمان، پھر اس کے بعد بھاگ دوڑ کرنا، پھر اس کے بعد بھروسہ، پھر اس کے بعد نماز، تو وہیں پر استغفار کو بھی لازم کرنا ہے کہ آدمی روزی روٹی کے لیے بھاگتا دوڑتا رہے، محنت کرتا رہے، تو ساتھ میں استغفار کا بھی ورد اپنی زبان پر جاری رکھے. نہ جانے رزق کے حصول میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں اپنی زبان سے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم استغفار کا بھی ورد کرتے رہیں تاکہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے. انه کان غفارا، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے رزق کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آدمی فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرتا رہے. پتہ ہی تو یہ دکھائی دے گا کہ میری جیب میں 100 روپیہ تھا، 50 روپیہ میں نے ڈال دیا، 50 روپیہ بچا میری جیب میں، تو یہ تو کم ہو گیا، بڑھا کہاں. معاملہ مال کی زیادتی کا نہیں ہے، اصل معاملہ مال کی برکت کا ہے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کے مال میں برکت رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اور برکت دکھائی دینے والی چیز نہیں ہوتی. برکت کیسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے موجود ہے اور پھر اس کے پاس کچھ کام ہے، وہ لاکھ روپے میں کام بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات پیسہ بچ بھی جاتا ہے، یہ برکت ہونے کی دلیل ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ روپے نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے صاف ہو جاتا ہے، کام بھی نہیں ہوتا اور پریشانی ویسی کی ویسی باقی رہ جاتی ہے. معلوم یہ ہوگا کہ مال میں برکت نہیں ہے. یہ برکت کہاں سے آئے گی؟
یا ابن آدم انفق علیک، روزی روٹی کما لیا، رزق بھی کما لیا، پیسہ بھی آ گیا، اب اس میں برکت کا معاملہ ہے. یا ابن آدم انفق علیک. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ہماری روزی روٹی کو اور کھولے گا اور فراوانی پیدا کرے گا. یہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر خرچ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، وہ خیر الرازقین. کہا وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ، وہ بھروسہ رکھو. وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے تمہیں اس کا بدلہ مل کر کے رہے گا. اس لیے کیوں؟ وہو خیر الرازقین. تم نے 10 خرچ کیا ہے تمہیں وہ 100 عطا کرے گا، تم نے 100 خرچ کیا وہ تمہیں 1000 عطا کرے گا. لیکن اس اعتماد کے ساتھ میں خرچ کرو کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہمارے خرچ کرنے سے کم نہیں ہونے والا. ایک دفعہ 2 بھائی تھے. ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں محنت کرتا ہوں، بھاگتا دوڑتا ہوں، کماتا ہوں، پیسے لے کر کے آتا ہوں، میرا بھائی کام پہ نہیں جاتا. کیا کرتا ہے؟ میرا بھائی طلب علم میں لگا ہوا ہے، آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کام پہ نہیں آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لعلک ترزق بہ، تمہارے اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا کر رہا ہے. لعلک ترزق بہ، کہ تم اس کی کفالت کر رہے ہو، تم اس پر خرچ کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس کی روزی روٹی ہے مقدر ہو اور وہ تمہارے ذریعے سے اللہ رب العزت کھلا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضعفاء کو ڈھونڈا کرتے تھے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو ڈھونڈا کرتے تھے، فقیروں اور محتاجوں کو دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہاں ہیں، بلاؤ ان کو. لعلکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، امید ہے، یقین ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں رزق بھی عطا کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ غریبوں پر خرچ کرنا یہ پیسہ جانے کا نہیں، یہ پیسہ آنے کا ذریعہ ہے. ہم تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، تو ظاہر بات ہے اس کے وسائل بھی اختیار کرنے جو میں ذکر کر رہا ہوں. ہم سب سے زیادہ عبادت کے بعد اسی لیے بھاگتے ہیں، روزی روٹی کے لیے. یہ طریقے اسلام نے بتائے کہ روزی روٹی کیسے آپ کے پاس آئے گی. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ روزی روٹی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا رہے. میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گناہ تمہاری روزی روٹی کی دوری کا سبب بن جاتے ہیں. تمہارے گناہ تمہارے لیے تمہارے رزق کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں. بھاگ دوڑ کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، پیسہ ڈوب جا رہا ہے. محنت کر رہے ہو، جتنا حاصل ہونا چاہیے اتنا حاصل نہیں ہو رہا ہے، محنت ضائع ہو رہی. تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کہیں کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا ہے ہم سے. ان الرجل، اللہ کے رسول کی حدیث، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، پیسے سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی بدولت جو گناہ اس نے کیا. تو اپنے محاسبہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بھی مقابل میں یہ کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا کہ وہیں کہیں سے وہ وہم گمان میں بھی نہیں تھا اس کے کہ یہاں سے مجھے ملے گا. جب آدمی متقی ہو کر کے زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو وہ یجعلہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ کہیں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے ملنے والا، یہاں سے پیسہ آنے والا. لیکن آدمی جب گناہوں سے بچے گا، متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی تجارت میں برکت عطا کرے گا. اور آخری چیز، ان تمام چیزوں کے بعد دعا سے غافل مت رہے. جس طریقے سے ہم اپنی دیگر چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طریقے پاکیزہ رزق کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایک دو دن کی دعا نہیں، ایک دو دفعہ کی دعا نہیں، بلکہ معمول تھا کہ آپ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا
ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ مجھے نفع بخش کے علم عطا کرنا اور مجھے پاکیزہ رزق عطا کرنا، مجھے حلال رزق عطا کرنا. یہ یومیہ دعا ہے، بلکہ ایک دن میں دو مرتبہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو سارے وسائل کو آپ اختیار کریں اور ان وسائل کو اختیار کرنے کے بعد دعا سے غفلت نہ برتیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین اور پاکیزہ رزق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی ارشادات اور اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا کرے. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا کرے، ان کو پاکیزہ رزق عطا کرے، ان کو حلال رزق عطا کرے اور ان کو صحیح کام پہ صحیح جگہ پر اللہ رب العزت انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم، وهو الصلاة والسلام على نبي الكريم الشريف الأمين، حيث بدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ورضي اللهم عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوسين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم بنصرتك وأيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك. اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا واعتدوا وظلموا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.